السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی ولاگ، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج میں نے سوچا کہ تھوڑا سا ہیئر اسٹائلنگ کرتے ہیں۔ ایکچولی مجھے نا ہیئر اسٹائلس کرنے کا بہت شوق ہے۔ مطلب میرے پاس نا آلموسٹ لگتا ہے کہ ہر ہیئر ٹول ہے اور میں بہت ساری چیزیں لیتی رہتی ہوں۔ میں کپڑوں پہ بھی ہاتھ رک لیتی ہوں، جوتے بھی اتنے نہیں خریدتی، میک اپ پہ بھی اتنے نہیں خریدتی، لیکن جب مجھے کوئی ہیئر ایکسیسری کی بات آتی ہے نا، وہاں پہ تھوڑی میں جذباتی ہو جاتی ہوں۔ تو اس لیے مجھے بڑا شوق ہے۔ بس سمجھ لو اکٹھا کر کے بھی رکھ لوں گی نا تو وہ بس دیکھ کے خوش ہوتی رہوں گی۔ جیسے کئی لوگوں کو کپڑوں کا شوق ہوتا ہے، جوتوں کا شوق ہوتا ہے، اس طرح یہ میرا شوق ہے۔ اور اسی طرح میں بالوں سے بھی اپنے ذرا مجھے پیار ہے۔ ایک دفعہ جب جمال بہت چھوٹا تھا، جو میرا چھوٹا بیٹا ہے، تو میں وہ مدر فیڈ پہ تھا، تو میرے بال اتنے ٹوٹنے لگ گئے، اتنے ٹوٹنے ایک دن میں شاور لے کر آئی، اور جب میرے بال اتنے زیادہ ٹوٹے نا، میں ہاتھ لگاؤں اور میرے ہاتھ میں بال آ جائے، مجھے اتنا دکھ ہوا، یقین کریں میں بیٹھ کے نا بس رونے لگی تھی۔ میں اپنی میڈ کے پاس بیٹھ کے میں نے کہا یار میرے تو بال ختم ہو جائیں گے، میں ختم ہو جاؤں گی۔ تو سب سے زیادہ مجھے فکر جو ہے نا اپنے بالوں کی ہوتی ہے۔ تو میں نے آپ لوگوں سے اپنی ہیئر کیئر روٹین کے بارے میں بتایا بھی تھا کہ میں ویسے تو دو چیزیں میں ضرور کوشش کرتی ہوں کہ میں کروں۔ ایک یہ ہے کہ بالوں کو کبھی جب بھی دھوتی ہوں نا تو جیسے آئل ضرور لگا لیتی ہوں، خالی نہ دھوئیں بالوں کو نا، مطلب کہ جیسے کہ ہوتا ہے نا کہ آپ ایسے دھوئے جا رہے ہیں، آپ ہلکا سا آئل لگا لیں، 5 منٹ لگا لیں۔ میں تو کبھی تو بس واش روم میں گئی تو لگا لیا، کپڑے اتارے اتنی دیر میں پھر نہانے لگ گئی، ایسے بھی میں لگا لیتی ہوں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بالوں میں ایٹ لیسٹ آپ گنجے نہیں ہوتے۔ بال آپ کے ٹوٹیں گے، گریں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن آپ گنجے نہیں ہوں گے، آپ کے بال اگتے ضرور رہیں گے۔ تو اس لیے ایسے ہی جیسے کہ آپ پانی دیتے رہیں، پودا ہے اس کو پانی دیتے رہیں، آخر کار وہ مرجھائے گا تو نہیں نا، وہ رہے گا وہاں پہ۔ تو یہ بالوں کا حساب بھی اسی طرح ہے۔ دوسرا یہ کہ زیادہ ان کو آپ ہفتے میں ایک دن ضرور رکھیں اپنے بالوں کی کیئر کا، کوئی ماسک لگا لیں، کوئی آئلنگ کر لیں، ان کا خیال کریں۔ تو اس سے بھی جیسے کہ وہ آپ کو میں نے فینوگریک سیڈز والا بتایا تھا، اب وہ لگا لیں، کوئی بھی لگا لیں، چاول کا پانی لگا لیں۔ ایلو ویرا سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے بال بہت ڈرائی ہوتے ہیں، ٹوٹتے زیادہ ہیں، ہو سلکی جاتے ہیں، شائن بھی بہت آتا ہے، تو آپ کسی چیز میں ایڈ کر لیں، اس کو اس طرح بھی کر سکتے ہیں۔ تو بیسکلی جو میری اسکن، ہیئر، اسکیلپ ساری مطلب میرا ڈرائی سمجھ لیں ٹیکسچر ہے۔ تو خیر یہ ساری باتیں تو ہوگی بالوں کی۔ دوسری بات یہ کہ یہ میں آج کل بس ٹرائی کر رہی ہوں اس پہ اپنا ہاتھ سیٹ کرنے کی، تو میرے بال جو ہے نا ان کے کرلز کھل جاتے ہیں۔ ایکچولی میں کسی سے بھی کروں نا میرے بالوں کے کرلز کھل جاتے ہیں، اور سپرے کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا، یعنی کہ وہ پھر جو ایک ہارڈ ٹیکسچر آ جاتا ہے بالوں میں، وہ مجھے مزے کا نہیں لگتا۔ وہ میں کسی کے بھی بال دیکھوں نا جس میں مجھے پتا ہو کہ وہ بالکل اسٹریٹ، وہ مطلب ایک ہارڈ کرل ہوا میں، وہ مجھے لک اچھی نہیں لگتی۔ تو بس میں اس کو ٹرائی کر رہی تھی کہ کس طرح سیٹنگ ہوگی، لیکن میں بڑی امپیشنٹ ہوں ان چیزوں کے معاملے میں، مطلب میں تھک جلدی جاتی ہوں۔ تو میں اب تھوڑا سا تو کروں گی، جیسے چھوٹے چھوٹے چنکس لے کے، پھر کچھ دیر بعد دیکھنا ذرا سے میں بڑے بڑے چنکس لوں گی، یہ دیکھیں ابھی جیسے کہ میں ابھی کر رہی ہوں۔ تو یہ میری بہت بری عادت ہے، اور میں اگر کسی سے کروانے لگ جاؤں تو میں اور بھی بے چین ہو جاتی ہوں۔ خود تو میں کر رہی ہوتی ہوں، لیکن مجھے اگر میں کسی اور سے اپنی ہیئر اسٹائلنگ کراؤں تو مجھے لگتا ہے کہ میں نا اسی اسپیڈ میں کر لوں گی، اور مجھے نا بڑی ایگزائٹی ہونے لگ جاتی ہے کہ لاؤ چھوڑو میں خود ہی کر لیتی ہوں۔ امپیشنٹ کے ساتھ ساتھ میں ایک اور بات کرنا چاہ رہی تھی عورتوں کے بارے میں، گرلز، لیڈیز جو بھی، ہم اپنا نا بڑا ٹائم ضائع کرتے ہیں۔ میں ایک بات امی سے بھی اپنی کر رہی تھی کہ ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے، ہم فضول میں کسی کے گھر کے بارے میں سوچیں گے، اچھا پھر ہم کہیں گے کہ وہ جو دیکھو وہ اپنے گھر میں اتنا زیادہ خرچہ کرتی ہے، وہ کم خرچہ کرتی ہے، وہ ایسے کیوں نہیں رہ لیتی، وہ ویسے کیوں نہیں رہ لیتی۔ میں سوچ رہی تھی کہ ہم کیوں اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر کوئی اپنے گھر میں زیادہ بھی خرچ کر رہا ہے تو یار اس کو تو اللہ دے رہا ہے، ہم کون ہوتے ہیں اس پہ تنقید کرنے والے کہ ہم کہیں کہ یار یہ زیادہ کیوں خرچ کر رہا ہے، یہ کم کیوں خرچ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یا اس کو ایسے گھر میں رکھنا چاہیے، ویسے گھر رکھنا چاہیے۔ دیکھیں سیکھنے والے نا، میں کہتی ہوں جس نے سیکھنا ہوتا ہے نا، اس نے نا دیکھ کے سیکھ جانا ہوتا ہے، اس کو آپ کو نا بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، وہ سیکھ جاتا ہے۔ اور جس نے نہیں سیکھنا نا، اس نے دیکھ کے بھی نہیں سیکھنا۔ پوری دنیا بھری پڑی ہے، اب تو آپ موبائل سے، یوٹیوب سے، ہر چیز سے سیکھ جاتے ہیں۔ گھرداری ہو گئی، آپ بال بنانا سیکھ لیں، آپ جو بھی سیکھ لیں آپ سیکھ لیں۔ اور جس نے نہیں سیکھنا نا، اس کو آپ بے شک جہاں مرضی لے جا کے بٹھا دیں، بڑے کام والے لوگوں میں بھی بٹھا دیں، وہ بندہ نہیں سیکھے گا۔ تو اپنا نا ٹائم ویسٹ نہ کریں، اپنی انرجی ویسٹ نہ کریں، اپنا ایمان خراب نہ کریں
دوسروں کی باتیں کر کر کے یہ فلانا ایسے کیوں نہیں کرا، فلانا ایسے نہیں کرا. میں تو اپنی امی سے بھی کہتی رہتی ہوں، میں نے کہا امی نہ سوچا کریں کہ یہ کس طرح رہ رہا ہے، کس طرح آپ کیوں سوچتی ہیں. امی جیسے ڈسکس کر لیتی ہوتی ہیں کبھی کوئی بات. تو خیر اپنے ذہن کو خالی کریں، اپنے دل کو جو ہے نا ان چیزوں سے ہٹا کے کوئی پریکٹیکل چیزوں میں آئیں، کچھ کرنے کی طرف آئیں. ہمارے پاکستان کی لیڈیز بہت فارغ ہیں، بہت زیادہ فارغ ہیں. ان کو کسی کام کی طرف لگیں تاکہ آپ اپنے لیے ایک اچھا جو ہے نا مصروفیت ڈھونڈ سکیں. اور اللہ اللہ تو انسان کرتا ہی ہے، ظاہر ہے آپ 24 گھنٹے بھی نہیں کر رہے ہوتے، تو آپ اپنے لیے ایک اچھی مصروفیت ڈھونڈیں جس میں آپ ایک پریکٹیکل ورک کر رہے ہو. تو یہ جو میں نے جو ہے نا ساری ٹرائی کر لی، اور اینک سے کے بغیر بھی چیک کرنا ہی کرنا ہے. اوکے بائے.